نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ اب ہمارے 2 ہفتے تقریباً سبق میں ایک گیپ آ گیا، اس لیے اب جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی، بالکل پہلا سبق تھا، اس کو ایک دفعہ دہرا لیتے. ہم نے یہ بات پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کی کہ عربی زبان میں کوئی بھی لفظ ہمارے سامنے آئے گا یا کوئی بھی جملہ آئے گا تو 3 چیزوں سے مل کے جملہ بنتا ہے. یا تو وہ اسم ہے، یا وہ فعل ہے، یا وہ حرف ہے. ان 3 چیزوں سے مل کر کوئی بھی جملہ بنے گا. 3 میں سے 2 ہوں گے یا 1 ہوگا، تو یعنی 2 الفاظ یا 2 سے زیادہ الفاظ سے مل کر ایک جملہ بنتا ہے. تو سب سے پہلے ہم نے اسم سے شروع کیا تھا. اسم کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہم نے پڑھا تھا کہ اسم معرفہ ہے، جس کو ہم انگریزی زبان میں پراپر ناؤن کہتے ہیں، اور عربی زبان میں معرفہ ہونے کی آسان 2 علامات ہم نے پڑھی تھے کہ اگر اس کے اوپر الف لام آ گیا تو معرفہ ہے، یا کسی جگہ کا یا کسی چیز کا نام ہو گیا تو وہ کیا ہے؟ معرفہ ہے. دوسرا ہم نے پڑھا تھا جس کو نکرہ کہتے ہیں، یا عام اصطلاح میں اس کا کامن ناؤن کہتے ہیں. اس کا کامن ناؤن ہونے کی عام علامت عربی زبان میں 2 پیش، 2 زبر اور 2 زیر، جس کو ہم تنوین کہتے ہیں. اس میں شرط یہ تھی کہ بس وہ لفظ تنوین والا جو لفظ ہے وہ کسی کا نام نہ ہو. مثال کے طور پر قرآن حکیم میں کئی انبیاء کے نام آتے ہیں جو تنوین کے ساتھ آ رہے ہیں. جیسے لفظ شعیب ہے. اب شعیب کیا ہے؟ اگرچہ اس کے اوپر تنوین ہے لیکن یہ معرفہ ہے کیونکہ کسی کا نام ہے. یہ بیسک چیز ہم نے پڑھی تھی، ٹھیک ہے نا. اب ہم نے یہاں سے جملہ بنانے کا طریقہ بھی سیکھ لیا تھا. جملہ بنانے کا طریقہ کیا تھا؟ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جملہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 الفاظ، ایک معرفہ اور نکرہ کو لے کر آ جائے. بالکل سمپل. ہم نے سب سے بڑا معرفہ کیا ہو سکتا ہے؟ لفظ اللہ. اور اس کو ہم نے کہا تھا کہ اللہ، اب رازقن کہہ دیں، خالقن کہہ دیں، مالکن کہہ دیں، ٹھیک ہے نا. یا الرسول صادقن کہہ دیں، ٹھیک ہے، رسول سچے ہیں یہ کہہ دیں، ٹھیک ہے. القرآن حق یا القرآن نور کہہ دیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے بنیادی طور پر پڑھا تھا کہ اس طریقے سے کیا بن جاتا ہے. یہ جملہ ہے کا مفہوم دے گا آپ کو نا. اللہ رازق، اللہ رازق، یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ رازق، بلکہ اللہ رازق ہے. تو یہ ہے کا ترجمہ کس چیز کا کیا آپ نے؟ لفظ اللہ کا ترجمہ تو اللہ ہے، رازق کا ترجمہ تو رازق ہے، رزق دینے والا ہے. کس چیز کا ترجمہ کیا؟ اس کا جواب یہی تھا کہ بھائی ایک معرفہ اور دوسرا نکرہ، اس سے جملہ مکمل ہو کر یہ ہے کا مفہوم دے رہا ہے. جیسے اردو میں ہے یا از انگریزی زبان میں آئے گا تو یہ اس کا مفہوم دے گا. یہ بھی پھر ہم نے تھوڑا سا اس کو آپس میں ڈسکس کیا تھا، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے پھر ہم اس بات کی طرف آئے کہ عربی زبان میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو اشارہ کرنے کے لیے آتے ہیں. مثال کے طور پہ مذکر کسی چیز کی طرف اور قریب کی چیز کی طرف اشارے کے لیے کیا آئے گا؟ حاذا. اب اس کے آگے کوئی کتاب آپ نکرہ لگا دیں، حاذا کتابوں نے، جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے یہ کتاب ہے. حاذا کتابن، یہ کتاب ہے. حاذا مسجد، یہ مسجد ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ہم نے اس کو پڑھا تھا، قریب کے لیے پڑھا تھا اس کو. یہ بات بھی ہو گئی، ٹھیک ہے.
اور اس کے آگے اگر ہم ما ہاذا لگا دیں، ما لگائیں تو یہ سوال بن جاتا ہے کہ اگر یہ ما ہاذا لگ جائے تو کیا بنے گا کہ ما ہاذا یہ کیا ہے، اس کا جواب ہوگا کہ ہاذا مسجد، یہ مسجد ہے، ہاذا سوق، یہ بازار ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے بنیادی طور پہ چیزیں اس کو پڑھی تھی کہ جب پوچھنے کے لیے ما، اور ما آتا ہے یعنی واٹ کے لیے، اگر یعنی یہ کیا چیز ہے، یعنی کسی بے جان چیز کے بارے میں پوچھنا ہو تو ما آتا ہے. اور اگر آپ نے پوچھنا ہو کہ یہ کون ہے تو من ہاذا، یعنی من ہاذا آئے گا کہ یہ آدمی کون ہے. تو اب آپ کہیں گے مثال کے طور پر من کے جواب میں کیا کہیں گے، من ہاذا، تو یعنی کہ ہاذا زید، یہ زید ہے، یہ ہاذا طالب، یہ طالب علم ہے. یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا. ٹھیک ہے نا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہم پہلے پڑھ چکے تھے. میں اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ جو تھوڑا سا ہمارا ایک درمیان میں وقفہ آیا ہے اس کو ہم کمپنسیٹ کر سکیں. اچھا، یہ بھی ہو گیا کہ بھئی ہاذا کے ساتھ ہم جب کرتے ہیں اشارہ تو اس میں پھر یہ مقصود ہوتا ہے. اچھا، اب آگے چلیے گا. اسی میں ہم نے ایک اور چیز پڑھی تھی جی، اسی میں ہم نے ایک اور چیز یہ پڑھی تھی اس میں کہ اگر یہ دور کی چیز کے لیے ہو تو ذالک آ جاتا ہے. دور کے لیے کوئی چیز آپ کے ڈسٹینس پہ ہو تو اس کے لیے آپ ذالک کا استعمال کرتے. وہ کے معنی میں ہے کہ وہ کیا ہے، تو آپ کہیں گے کہ جی ذالک بیتن، وہ گھر ہے. ٹھیک ہے نا، ذالک بیتن وہ کیا ہے، ایک گھر ہے. اور اسی طریقے سے آپ اس کو ذالک شارع، وہ ایک روڈ ہے. ذالک شارع، وہ کیا ہے، ایک روڈ ہے، وہ ایک سڑک ہے. ٹھیک ہے نا، شارع وہ کیا ہے، ایک سڑک ہے، ایک روڈ ہے. یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ ذھا قریب کے لیے ہے اور ذالک دور کے لیے ہے. یہ بھی ہم نے اس کو پڑھ لیا تھا. اچھا، ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہم نے پڑھا تھا کہ جب لفظ کتاب کی مثال کوئی بھی لفظ ہو، اس کی اگر نسبت ہوگی دوسرے لفظ کی طرف، ٹھیک ہے، اب یہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب، ہم نے کہا دو کام کریں گے. جو پہلا لفظ ہے اس کے اوپر سے الف لام اور تنوین کو ہٹا دیں گے، وہ کتابو بن گیا. اور دوسرے لفظ کو ہم نے کہا تھا کہ اس کو ہم زیر دیں گے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. ٹھیک ہے نا. اب اسی طریقے سے مثال کے طور پہ لسان القرآنی، تو لسان القرآنی کا مطلب کیا بن جائے گا، یہ جو انداز ہے قرآن. اب یہاں سے ترجمہ اس کو میں نے کہا تھا کہ آپ نے کہاں سے شروع کرنا ہے، دوسرے لفظ سے. ہمارے اردو میں جس کی نسبت کی جا رہی ہوتی ہے وہ بعد میں آتا ہے، عربی میں پہلے آتا ہے. تو اس کی ترجمہ ہم کہاں سے شروع کرتے ہیں، ترجمہ یہاں سے شروع کریں گے، لفظ اللہ سے. کتاب اللہ کا ترجمہ کیا کریں گے، اللہ کی کتاب. تو لفظ اللہ کا ترجمہ پہلے. لسان القرآنی میں ہم کیا ترجمہ کریں گے، قرآن کی زبان. لسان القرآنی کا مطلب کیا بن جائے گا، قرآن کی زبان. یہ پہلا جو لفظ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو پہلا لفظ ہوتا ہے جس کی نسبت کی جا رہی ہے اس کو ہم عربی کی گرامر کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ یہ مضاف ہے. اور جس چیز کی طرف نسبت کی جا رہی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، مضاف الیہ. ٹھیک ہے نا. اور ہمیشہ جو مضاف الیہ ہے اس پہ کسرہ آئے گا. اس کو جو زیر کو ہم کسرہ کہتے ہیں، یاد رکھیے گا اس بات کو. اس کو ہم زیر کو کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کسرہ ہے. تو مضاف الیہ، یہ ہم اس میں سے یہ ہم نے اس کو پڑھنے کی کوشش کی تھی. یہ کئی جگہ پر ابھی جو ہم
چیپٹرز کر رہے ہیں اس میں بہت سی جگہوں کے اوپر یہ ریپیٹ بھی ہوگا. تو یہ بیسیکلی چند چیزیں ہم نے ابھی تک کر لی تھی، یعنی یہ وہ بیسک چیزیں تھی جو تقریباً ہم کر رہے تھے. اچھا، اب اس کو سامنے رکھ کر جو بیسک چیزیں کچھ ہم نے کی ہیں، کچھ چیزیں آئیں گی تو میں انشاءاللہ اس کو دہرا بھی دوں گا. ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو جہاں سے ہمارا سلسلہ منقطع ہوا تھا وہیں سے ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. جی، یہ تقریباً ہم نے سارا کر لیا تھا. جی جی، یہ بھی ہم نے کر لیا تھا. اچھا، اس میں کچھ حروف کی بات آئی تھی، وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہیں پر ہی میں اس کو کچھ بتا دیتا ہوں. ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ عربی زبان میں کچھ حروف ہیں، مثال کے طور پر من ہے اور الہ ہے اور علا ہے، ٹھیک ہے نا. من، الہ، علا، اور ایک لام زیر لی ہے. اور اسی طریقے سے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو با زیر بی ہے، اور اسی طریقے سے اور الفاظ بھی آتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں، اپنے بعد میں آنے والے اسم کو جر دے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کسرہ دے دیتا ہے. جیسے اب اگر لفظ اللہ سے پہلے اگر بن آئے گا تو ہم کیا پڑھیں گے اس کو، من اللہ. من اللہ پڑھنا یہ غلط ہے، یہ ختم ہو جائے گا اور یہ کسرہ آ جائے گا، من اللہ. یہ ہم جتنی مثالیں اس میں دیکھیں گے اس کو پڑھ لیں گے. یہ چند چیزیں میں نے عرض کی تھی جو ہم پہلے پڑھتے آ رہے تھے. اب اس کو دیکھ لیجئے گا. اس کو ہم، یہ جو ہمارا چیپٹر تھا یہ ہم پیچھے پڑھ چکے تھے، ایک دفعہ جلدی سے اس کی ہم ریڈنگ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اب جیسے البیت من البیت، المسجد الی المسجد. اب المدرسو ہے. اچھا، اس کو ایک اور چیز یاد کیجئے گا کہ جب ہم اب عربی پڑھ رہے ہیں تو آخر میں پیش پڑھنا ہے، یا پیش کا مطلب اس کو عربی میں ہم ضمہ کہتے ہیں، ضمہ. تو پیش پڑھنا ہے، ضمہ پڑھنا ہے، یا فتحہ، زبر کو فتحہ کہتے ہیں، فتحہ پڑھنا ہے، یا کسرہ، کسرہ کو کہتے ہیں زیر پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے، یہ بہت ضروری ہے. اس لیے المدرس وقف نہ کریں، بلکہ جب ہم پڑھیں گے تو کیا کریں گے، المدرسو، ٹھیک ہے نا. اب مدرس پوچھتا ہے من این انت. من این کا مطلب ہے کہاں سے، این کہاں، من این کہاں سے، انت تم. یعنی اب یہ بھی ہم نے ضمائر بھی کچھ پڑھے تھے. ضمیر کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جب آپ کسی اسم کی جگہ پر لفظ لاتے ہیں اس کا پروناؤن بھی کہتے ہیں، پروناؤن سے اسم. تو ہوا پڑھا تھا ہم نے، ہوا ایک مذکر کے لیے ہے، ہیا مؤنث کے لیے ہے، انتا اگر آپ مذکر اور مخاطب سیکنڈ پرسن کے لیے ہے تو انتا ہے، اور انتی اگر یہ سیکنڈ پرسن مؤنث ہے تو اس کے لیے کیا آ جائے گا، انتی آ جائے گا کہ تم عورت. تو یہ ہم نے بھی پڑھے تھے. تو کہ انا من الیابان، اور انا آتا ہے میں، میرے لیے. تو اب یہ کہ محمد من این انت، مدرس پوچھتا ہے کہ تم کہاں سے ہو. محمد، محمد جواب دیتا ہے انا من الیابان. کیا ترجمہ کریں گے اس کا، کچھ تھوڑا سا ساتھ دیں گے نا آپ لوگ، ذرا دہرائی کرتے ہوئے. اب تو اس کو بتانا چاہیے آپ لوگوں کو. جی، انا من الیابان کا ترجمہ کیا کریں گے اس کا؟ جی، میں جاپان سے ہوں. میں جاپان سے ہوں محمد. میں جاپان سے ہوں. المدرس من این عمار، من این عمار کا مطلب کیا بنے گا؟ اور جی، عمار کدھر سے ہے؟ عمار کہاں سے ہے؟ محمد ہوا من الصین. ہوا وہ، اب دیکھیے وہ آگے نا، ہوا من الصین، وہ کہاں سے ہے؟ وہ چین سے ہے. وہ چین سے ہے. المدرس من این حامد. اب وہ ایک اور سوال کر رہا ہے کہ من این حامد،
من این حامد، تو کیا سوال پوچھ رہا ہے، کس کے بارے میں پوچھ رہا ہے؟ حامد جی کہاں سے ہے؟ حامد کہاں سے؟ محمد ہوا من الہند، محمد کیا جواب دیتا ہے کہ ہوا من الہندی، تو اس کا کیا ترجمہ بنے گا؟ وہ ہند سے جی ہے، وہ وہ ہندوستان سے ہے۔ ہندوستان سے، انڈیا سے ہے۔ تو اب آگے مدرس ایک اور سوال پوچھا ہے کہ این عباس، این عباس عباس کا کہاں مطلب کیا؟ عباس عباس کہاں ہے، ہے؟ یعنی عباس اس وقت کہاں ہے، ٹھیک ہے نا، عباس اس وقت کہاں ہے؟ تو محمد جواب دیتا ہے خراجہ، میں نے بتایا تھا کہ اس کو تھوڑا سا یاد رکھیے، اب یہ فعل آ گیا درمیان میں، فعل آ گیا۔ یہ فعل کا ایک خاص پیٹرن ہوتا ہے عربک لینگویج میں، یہاں پہ ہم بالکل سمپل جو پیٹرن ہے عربک لینگویج کا، عربک لینگویج میں افعال کو سمجھنا یہ ایک پورا کا پورا مرحلہ ہے، کیونکہ اس کا اپنا ڈفرینٹ ایک پیٹرن ہے، ایک جس کی اس کی خاص ایک اس کی شکل بنتی ہے زیر زبر کے ساتھ، اس شکل کے ساتھ ہم اس کو پہچانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ یہ فعل ہے۔ اب یہاں پہ اگر آپ نوٹ کریں گے تو اس کے شروع میں اور درمیان میں اور آخر میں کیا ہے؟ زبر، خراجا، تینوں جگہ پہ زبر آ گئی، اس پہ الف لام و تنوین نہیں آ رہی۔ اسی طریقے سے آپ نوٹ کیجئے گا ذہبا، خراجا نکلا، ذہبا چلا گیا، ٹھیک ہے نا، کتبا اس نے لکھا، یہ سب پاسٹ ٹینس ہے، ماضی ہے، اس نے لکھا، اس ایک آدمی نے لکھا، وہ آدمی چلا گیا، ذہبا وہ آدمی، خرجا وہ نکل گیا، داخلہ داخل ہونے سے، وہ داخل ہوا، داخلہ وہ آدمی داخل ہوا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے ہم نے اور بھی پڑھیں گے کہ وہ مثال کے طور پہ اکلا ہے، اس نے کیا کیا؟ کھایا، اکلا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ایک خاص پیٹرن نظر آ رہا ہے، یہ فعل ہوتا ہے۔ اچھا اس میں ایک اور چیز نوٹ کیجئے گا، تھوڑا سا آپ غور کریں گے بات سمجھ میں آئے گی، کہ فعل کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہے کام کا کرنا، کہ یہ کام ہوا، خرجا کیا کام ہوا؟ نکلا، نکلنے کا کام ہوا، ذہبا میں کیا ہوا؟ جانے کا کام ہوا، کتبہ میں کیا کام ہوا؟ لکھنے کا کام ہوا، دخلہ میں کون سا کام ہوا؟ داخل ہونے کا کام ہوا، اکلا میں کون سا کام ہوا؟ کھانے کا۔ تو ایک ہے کسی کام کا ہونا، اس کا مفہوم ہوگا، اور اس کام کے کرنے والے کا مفہوم بھی اسی کے اندر موجود ہے، وہ نکلا۔ میں نے بتایا تھا اگر اس کو ہم نے، اگر اس کے آگے آپ ایک بڑی تے لگا دیں تو کیا بن جاتا ہے؟ مونس بن جاتا ہے، یہ کیا بن جائے گا؟ خراجت، وہ خاتون نکلی۔ تو اب دیکھیں اس کے اندر کام کے کرنے والے یا کام کے کرنے والی دونوں میں سے کسی ایک کا مفہوم پایا جا رہا ہے۔ تو فاعل جس کو ہم سبجیکٹ کہتے ہیں انگریزی زبان میں، فاعل کا مفہوم بھی فعل کے اندر موجود ہوتا ہے، اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ ذہبہ سے اگر اس کو لگا دیں تو کیا بن جائے گا؟ ذہبت، یہ آگے چل کر ہمارا آپ بھی آئے گا۔ کتبہ سے اگر آپ لگا دیں تو کیا بن جائے گا؟ کتبت، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دخلت، اسی طریقے سے اکلت، خرجا وہ نکلا، خرجت وہ نکلی، ذہبہ وہ نکلا، ذہبت وہ نکلی، کتبہ اس نے لکھا، کتبت اس خاتون نے لکھا، دخلا وہ داخل ہوا، دخلت وہ داخل ہوئی، اکلا اس نے کھایا، اکلت اس عورت نے کھایا، ٹھیک ہے نا۔ اس پیٹرن کو، یہ جو فعل کا پیٹرن ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا، بہت سی چیزیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی آگے چلیے گا، اس کو اب کہتے ہیں کہ ہم خرجا وہ نکل گیا، محمد کس کے بارے میں نکلا؟ وہ اب ہم کو جو سیاق و سباق ہے، کانٹیکسٹ ہے، وہ بتائے گا کہ کہاں کس کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ جب محمد جواب دے رہا ہے خرجا تو کس کے بارے میں بتا رہا ہے؟ وہ کیا کس کے بارے میں کہہ رہے کہ وہ نکلا؟ جی عباس کے بارے میں، عباس کے بارے میں، جزاک اللہ، کیونکہ پوچھنے والا ہے مدرس کس کے بارے میں پوچھ رہا تھا؟ عباس کے بارے میں۔ المدرس اب ایک اور سوال پوچھ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے این ذہبہ، این ذہبہ کا مطلب کیا بنے گا؟ جی کہاں چلا جی گیا؟ ہاں کہاں چلا گیا؟ جزاکم اللہ خیر،
این ذهب کہاں چلا گیا؟ تو اس کا جواب کیا دے رہا ہے محمد؟ ذهب الی المدیر. اب اس کو کیا پڑھیں گے؟ الی المدیری. اب سوال اگر کوئی پوچھے بھائی الی المدیری کیوں پڑھا، الی المدیرو یا الی المدیرہ کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ اس کا جواب کیا ہوگا؟ یہ الا کی وجہ سے. الا کا مطلب ہوتا ہے طرف. ایک اس کا معنی ہے، ایک اس کا عمل ہے کہ وہ اپنے بعد میں آنے والے اسم کو کیا کرے گا؟ کسرہ دے گا، زیر دے دے گا. کسرہ کا مطلب کیا ہے؟ زیر. تو ذهب الی المدیر کا ترجمہ کیا کریں گے؟ جی جلدی سے بتا دیجیے گا. وہ کہاں گیا؟ وہ پرنسپل کے کمرے میں گیا، پرنسپل کے پاس گیا. پرنسپل کی طرف گیا، پرنسپل کے پاس گیا، دونوں ترجمہ درست ہے. اچھا اب مدرس صاحب ایک اور سوال کر رہے ہیں. مدرس صاحب سوال کریں کہ وَأَيْنَ ذَهَبَ عَلِيٌّ، وَأَيْنَ ذَهَبَ عَلِيٌّ. جی کیا سوال کر رہے ہیں وہ؟ جی جلدی بتائیے گا. تو بھی فی الحال میری دہرائی چل رہی ہے پیچھے والی. جی اور تو ہم کر علی چکے. کہاں چلا گیا؟ جی علی کہاں چلا علی گیا؟ کہاں گیا؟ ہاں تو اب وہ کیا جواب دیتا ہے؟ ذهب الی المرحاض. وہ کہاں گیا؟ واش روم گیا، واش روم کی وہ طرف گیا. واش یہ روم بات ہم کی نے، طرف گیا. ہاں واش روم کی طرف گیا، یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا. ٹھیک ہے جی. جی آگے چلیے گا. یہ ہم نے ایک ویسے کیا تھا، اس کو دوبارہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ من این انت، تم کہاں سے ہو. جی تو اب آپ کیا بتائیں گے؟ میں کہاں سے ہوں؟ جی جی اپنے بارے میں اگر ہم بتائیں تو کیا بتائیں گے؟ انا من الپاکستان. جی اب یہاں پہ ہم اس کو لکھ لیتے ہیں کہ انا من الپاکستان، میں پاکستان سے ہوں. ٹھیک ہے نا؟ انا من الپاکستانی، میں پاکستان سے ہوں. انت من الفلپین. کیا سوال پوچھ رہے ہیں وہ آپ سے؟ جی باقی آزاد بھی تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا. آپ فلپین سے ہیں؟ کیا آپ فلپین سے ہیں؟ تو کیا جواب ہوگا؟ آپ کیا جواب دیں گے اس کا؟ اگر آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ فلپین سے؟ جی لا انا من الپاکستان. ٹھیک ہے نا؟ انا من الپاکستان، انا من الہند. ٹھیک ہے. انا من امریکہ. ٹھیک ہے. انا من آسٹریلیا، انا من السعودیہ، انا من الکویت، انا من البحرین. ٹھیک ہے نا؟ انا من افغانستان. تو یہ سارے آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ میں کہاں سے ہوں. تو من الصین. اب یہاں پہ سوال کر رہے ہیں کہ جی چین سے کون ہے؟ تو اب آپ کی جو ٹیکسٹ ہم نے پیچھے پڑھا تھا اس میں چین سے کون تھا؟ جی دیکھ کے بتائیں گے کون ہے چین سے. اگر ہے کہ من الصین تو آپ کیا کہیں گے اس کو دیکھ کر؟ کون ہے چین سے؟ جی عمار. جی پورا جواب دیں. جملہ بنائے پورا. جی عمار من الصین. ہاں عمار من الصینی، کہ عمار چین سے ہے. ٹھیک ہے نا؟ عمار من الصینی، عمار چین سے ہے. اچھا آگے چلیے گا. آگے تک من این حامد. تو جی حامد کہاں سے ہے؟ تو اب کیا جواب دیں گے؟ دیکھیے ٹیکسٹ کو دیکھیے، جواب دیجیے گا. جی ہند. جی ہاں نہیں پورا جملہ کیسے بنائیں گے؟ اب ہم جیسے سوال کر رہے ہیں کہ من این حامد. ہاں حامد من الہند. حامد من الہند. جزاکم اللہ خیر. حامد من الہند، حامد ہند سے ہے. اگلا سوال ہے این ذهب عباس. این ذهب عباس کا مطلب کیا ہے؟ کیا سوال کر رہے ہیں؟ عباس خرج من المدرس. الى المدیر. ٹھیک ہے نا؟
الا آئے گا مدیری طرف کے. ہاں جی اگر کہاں سے نکلا یعنی کہاں سے نکلا تو اس کے لیے من آ جائے گا. یعنی مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ عباس خرج من البیت، گھر سے نکلا. عباس خرج من المسجد، عباس مسجد سے نکلا. عباس خرج من الفصل، عباس کلاس روم سے نکلا. تو جہاں سے نکلا اس کے لیے من آئے گا. خرج من الفصل، خرج من المسجد، خرج من البیت. ٹھیک ہے نا. اور نکل کے کہاں گیا اس کے لیے الا آئے گا. خرج من البیت الی المسجد، گھر سے نکل کر مسجد کی طرف گیا. ٹھیک ہے نا. یہ خرج من الفصل الی المدیر، کلاس روم سے نکل کر پرنسپل کی طرف گیا. ٹھیک ہے نا. یہ خرج من المدرسۃ الی البیت، مدرسے سے نکل کر گھر کی طرف گیا. تو یہ اس طریقے سے اس کا آتا ہے. آگے چلیے گا. اذهب علی الی المدیر، اذهب علی الی المدیر کیا مطلب؟ اذهب علی الی المدیر کا مطلب کیا تھا؟ جی کیجیے گا. اس کا جواب ہوگا لا ذهب الى المرحاس، ہاں لا یعنی ذهب آپ کہیں علی الى المرحاس. علی. ٹھیک ہے. علی نام ہے، اس پہ تنوین بھی آتی ہے لیکن یہ رہتا معرفی ہے. تو آپ کہیں گے کہ ذهب، لا ذهب علی الی المرحاس. ٹھیک ہے. یا ایک اور آپ کام کر سکتے ہیں کہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اذهب علی الی المدیر لا بل ذهب عباس الی المدیر. دونوں طرف سے کر سکتے ہیں. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ لا بل ذهب عباس الی المدیر. بل کیا کس لیے آتا ہے؟ بلکہ کے لیے. ٹھیک ہے نا. لا بل ذهب عباس الى المدیر. اور دوسرا بھی ہو سکتا ہے کہ ذهب لا ذهب علی الى المرحاض. دونوں درست ہے. آپ اگر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مدیر کی طرف کون گیا تو آپ کہتے ہیں کہ لا بل ذهب عباس الى المدیر، کہ عباس مدیر کی طرف گیا. اور آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں علی واش روم کی طرف گیا تو کہیں کہ لا ذهب علی الی المدیر الی المرحاض، کی مرحاض کی طرف گیا. ٹھیک ہے. چلے یہ تھوڑا سا ہمارا اس کی بھی دہرائی ہو گئی. اب ہم اور اگلا جو چیپٹر کیا تھا اس کو دیکھ لیتے ہیں. یہ ہم نے کیا تھا، یہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، اس کو دیکھ لیجیے گا. دیکھو یہ وہی والا تھا جس کو میں ابھی بتا رہا تھا کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ اگر ایک لفظ کی نسبت دوسری کی طرف کرنا ہو تو کیا چیز آتی ہے؟ تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ آتی ہے اس کی طرف. یعنی اب جیسے کتاب محمدن ہے، اس کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ جی کتاب محمد کی محمدن کا ترجمہ. کتاب، کتاب حامدن کا ترجمہ کیا کریں گے؟ جی حامد کی کتاب. دفتر عمار، دفتر کا مطلب بتایا تھا. دفتر کا مطلب عربی زبان میں رجسٹر کا ہے، جو رجسٹر. تو دفتر عمار کا ترجمہ کیا بنے گا؟ جی عمار کا رجسٹر. عمار کا رجسٹر. مکتب مکتب المدرس ہے، مدرس. اب مکتب بتایا تھا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈیسک. تو مکتب المدرس کا مطلب کیا بنے گا؟ جی جی مدرس. جی جلدی جلدی بتا دیں، جلدی سے مت فرمائیں تھوڑی سی. جی مدرس کا، مدرس کا ڈیسک. مدرس کا ڈیسک. اور قلم المدرس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ مدرس کا قلم. مدرس کا قلم. حقیبت المدرس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ جی مدرس کا بیگ. مدرس کا بیگ. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ تحت المکتب، یہاں پہ میں نے عرض کیا تھا کہ بعض الفاظ ہیں جو آتے ہی مضاف ہے. مضاف کا مطلب یہ کہ اس کے بعد ہمیشہ لفظ مضاف الیہ کا معنی. اچھا اردو میں عام طور پر یہ جو نسبت ہو رہی ہوتی کسی لفظ کی، اس میں کا اور کی آتا ہے. اس کی علامت بہت جو آسان
اس کی پہچاننے کی علامت ہے وہ یہ کا اور کی ہے. اب میں نے عرض کیا تھا جیسے لفظ تحت ہے اسی طریقے سے ایک لفظ امامہ ہے, آگے, ان فرنٹ آف, ٹھیک ہے نا. تحت کا مطلب نیچے ہے. فوقہ ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے اوپر ہے, ٹھیک ہے نا. خلفہ ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے. یہ الفاظ جب بھی آئیں گے ان کے بعد والا لفظ کیا ہوگا, وہ اسی طریقے سے تحت المکتبی, یہ مکتب کے نیچے. اب یہاں پہ دیکھیے یہاں پہ لفظ کے آ گیا, مکتب کے نیچے. یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا. اب یہ ایک کو دوبارہ سے ایک دفعہ ہم اس نص کو دیکھیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. جیسے سعید ہے, اب وہ ایک بات پوچھ رہا ہے کہ کتاب محمد ھذا یا یاسر. یہ میں نے ایک اور بات بتائی تھی, اس کو دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیجیے گا کہ یا یاسیرو, یاسرن تھا, لیکن جب یا داخل ہوتا ہے تو پھر ہم تنوین ہٹا دیتے ہیں. جس لفظ پر یا داخل ہوتا ہے تو اس پہ سے ہم تنوین کو ہٹا دیتے ہیں تو یاسیرو بن جائے گا, یا یاسیرو اے یاسر. تو اب یاسر کیا جواب دیتا ہے, لا ھذا کتاب حامد. سوال کرنے والے کیا پوچھا, کتاب محمد ھذا یا یاسر. تو سوال کیا تھا جی, کون کرے گا بھائی اس کا؟ میں سب بتاتا جاؤں گا تو پھر فائدہ نہیں ہوگا نا, آپ حضرات تھوڑا سا زور لگائیں. یہ یہ تو کتاب دہرائی چل رہی ہے. یہ کتاب جی محمد کی ہے او یاسر. ہاں, اے یاسر کیا یہ محمد کی کتاب ہے؟ تو یاسر کیا جواب دے رہا ہے, لا ھذا کتاب حامد. جی کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ نہیں, یہ حامد کی کتاب ہے. حامد کی کتاب ہے. سعید, سعید ایک اور سوال پوچھتا ہے کہ ایرا کتاب محمد, کیا مطلب اس کا؟ جی محمد کی کتاب کہاں ہے؟ محمد کی کتاب کہاں ہے؟ تو ہوا علی المکتب ہونا کا. اچھا, وہ ہونا وہاں اور ہونا کا, ڈیسک پر. جی ہاں ہونا اور ہونا کا میں نے آپ کو بتایا تھا. اگر لفظ ہونا ہے تو یہ کہتے ہیں یہاں, اور اگر ہونا کا ہے تو کہتے ہیں تھوڑا سا فاصلے پر. تو یہ لفظ ہونا اور ہونا کا, یہ یہاں اور وہاں کا بس فرق ہے. ہونا یہاں پر اور ہونا کا یہ وہاں پر, ٹھیک ہے نا, یہ آ رہا ہوتا ہے. تو یہ وہاں پر, ٹھیک ہے نا, کہاں پر ہے؟ جی ڈیسک پر ہے. ہوا, ہاں وہ علی ہوا علی المکتب, المکتب, ہاں وہ وہاں ڈیسک پر ڈیسک ہے, وہ پر ہے. وہاں ڈیسک پر ہے. اب سعید ایک اور سوال کر رہا ہے, این دفتر عمار, کیا پوچھ رہا ہے سعید, این دفتر عمار. جی عمار کا رجسٹر کہاں ہے؟ عمار کا رجسٹر کا. تو یاسر کیا جواب دیتا ہے, ہوا علی مکتب المدرس. آپ اس کو دیکھیے گا کہ علی کی وجہ سے مکتبی بن گیا. جب علی آیا تو اب مکتبو نہیں پڑھیں گے, علی کے بعد مکتبو پڑھنا غلط ہوگا, یا مکتبہ پڑھنا غلط ہوگا, تو مکتبی پڑھیں. کیوں؟ کیونکہ علی آ گیا. تو ہوا علی مکتب المدرسی, وہ کہاں ہے؟ تو کیا جواب دیں گے اس کا, ہوا علی مکتب المدرسی. وہ جی استاد کے ڈیسک پر ہے. ہاں, اب دیکھیں ترجمہ یہاں سے شروع کریں گے, مکتب سے, مکتب سے شروع کریں گے, سوری مکتب نہیں, سوری مدرس سے شروع کریں. مدرس کے مکتب پر ہے, مدرس کا مکتب یعنی مدرس کے ڈیسک پر ہے. اچھا, اب سوال کرتے ہیں قلم من ھذا. یہ میں نے عرض کیا تھا یہ بھی اسلوب ہے, یہ کس کا قلم ہے, ٹھیک ہے نا. یہ بھی ہم نے آگے ایکسرسائز بھی کی تھی, قلم من ھذا, یہ کس کا قلم ہے. تو آگے جواب کیا تھا. اب مثال کے طور پہ قلم کی جگہ پہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کس کا گھر ہے, تو کیا پوچھیں گے, ٹھیک ہے. اگر ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں, ہاں کیا پوچھیں گے, کیا پھر کیا آ جائے گا, اگر پوچھے کہ یہ کس کا گھر ہے تو کیا بن جائے گا, بیت من ھذا. جی بیت من ھذا بن جائے گا. کیا بن جائے گا, بیت من ھذا, ٹھیک ہے جی. اور اگر ہم یہ پوچھیں کہ یہ کس کا, یعنی یہ کس کی کتاب ہے,
اگر ہمیں پوچھنا چاہیے کس کی کتاب ہے تو کیا آ جائے گا؟ کتاب من هذا. یہ کتاب من ھذا، یہ کس کی کتاب ہے، ٹھیک ہے. یہ کس کی مسجد ہے تو مسجد من ھذا، ٹھیک ہے نا. یہ کس کا بیگ ہے، حقیبۃ من ھذا، ٹھیک ہے نا. حقیبۃ من ھذا، من حاضی آ جائے گا کیونکہ حقیبہ کیا ہے، مؤنث ہے. اس کو بھی ہم نے پڑھنا ہے، حقیبۃ من حاضی، ٹھیک ہے نا. حقیبۃ من حاضی، یہ کس کا بیگ ہے، ٹھیک ہے نا. آگے چلیے گا. تو اب یہ انہوں نے کہا کہ قلم من حاضا یا علی، اے علی یہ کس کا قلم ہے، تو علی جواب دیتا ہے کہ حاضا قلم المدرسی. اس کا ترجمہ کیا بنے گا کہ کیا ہے یہ جی؟ مدرس کی قلم ہے، یہ مدرس کا مدرس کا قلم قلم ہے، مدرس کا قلم ہے. آگے سوال ہے کہ این حقیبۃ المدرس، جی مدرس کا این حقیبۃ المدرس، تو کیا اس کا ترجمہ ہوگا؟ وہ سارے حضرات اس کو تھوڑا سا ساتھ دینا پڑے گا. جی آپ حضرات کو ساتھ دینا پڑے گا سر. جی ہاں، یہ کس کا این بیگ ہے؟ حقیبۃ ہاں یعنی این حقیبۃ المدرس، این حقیبۃ المدرس کا مطلب کیا ہوگا؟ مدرس کا مدرس بیگ کا کہاں ہے، مدرس کا بیگ کدھر ہے؟ مدرس کا بیگ کہاں ہے. اس کا علی جواب دیتے ہیں یہ تحت المکتبی، یہ ڈیسک کے مدرس کا نیچے. یہ ڈیسک کے نیچے ہے، ڈیسک کے نیچے، ٹھیک ہے نا. یہ بھی ہم نے کر لیا تھا. اب این کتاب محمد، کتاب عمار، این حقیبۃ المدرس، یہ سوالات تھے جس کا ہم جوابات دے سکتے ہیں جس کی روشنی میں جو ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا. یہ ہم نے کر بھی لیا تھا. جو آپ کی اپنی کاپی ہے اس میں یہ سارے سوال ہونا چاہیے. اب اسی طریقے سے اگر آپ بناتے ہیں، انہوں نے تھوڑی سی ہم کو مشق کروائی تھی، اس کو ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. جیسے لفظ دیا ہوا ہے کتاب اور محمد، لفظ دیا ہوا ہے کتاب اور محمد کا، ٹھیک ہے. اگر ہم کہنا چاہتے ہیں کہ محمد کی کتاب تو کیا بن جائے گا؟ کتاب محمد. قلم حامد، ہم کہہ جاتے ہیں حامد کا قلم تو کیا بن جائے گا؟ قلم حامد. بیت عباس، اگر ہم کہنا چاہتے ہیں عباس کا گھر تو کیا بن جائے گا؟ بیت عباس. دفتر سعید، مندیل کسے کہتے ہیں یاد ہے یا بھول گئے جناب؟ رومال کو، رومال کو. یاسر کا رومال تو کیا کہیں گے؟ مندیل یاسر. یاسر، اور قمیص عمار، عمار کا قمیص ہو تو کیا کہیں گے؟ قمیص عمار، عمار، ٹھیک ہے. سریر خالد ہے تو خالد کا بیڈ تو کیا کہیں گے؟ سریرو خالد، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ سریرو آ جائے گا اور یہ خالدن آ جائے گا. اس طریقے سے یہاں پر بھی کرتے چلے جاتے ہیں. مندیل یاسر، قمیص عمارین، ٹھیک ہے نا. دفتر سعید، غرفت علی، بیت عباس، قلم حامد، یہ سب کرتے چلے جائیں گے. اب الف لام بھی لگ جائے گا تب بھی یہی رول اپلائی ہوں گے. مفتاح البیت سے کیا بن جائے گا؟ مفتاح البیتی بن جائے گا، گھر کی چابی. دکان التاجر سے کیا بن جائے گا؟ دکانو بن جائے گا. تنوین کو ختم کریں گے، التاجری بن جائے گا، تاجر کی دکان. بیت المہندس، مہندس کسے کہتے تھے کچھ یاد ہے؟ جی جناب، انجینئر، انجینئر کو مہندس کہتے ہیں، انجینئر کو. تو بیت اسے بن جائے گا بیت المہندسی، ٹھیک ہے نا. اسم الولد سے کیا بن جائے گا؟ اسم الولدی، لڑکے کا نام. کتابن سے کتاب اللہ. بنت الطبیبی، طبیب کسے کہتے ہیں؟ ڈاکٹر کو. تو بنت الطبیب کا کیا بن جائے گا؟ ڈاکٹر کی بیٹی. مفتاح سے کیا بن جائے گا؟ مفتاح السیارتی، گاڑی کی چابی. چابی. اچھا جی، یہ بھی ہم نے کر لیا. جیسے میں نے کیا کہ یہ تو ساری ابھی ہم کیا کر رہے ہیں، جو پچھلے دہرائی تو وہی چل رہی ہے، لیکن یہ ضروری ہے. آپ لوگوں کا اندازہ ہوا ہوگا کہ 2 ہفتے کے بعد ہم جب یہ کر رہے ہیں تو تھوڑا سا ریکال کرنے میں انسان کو ٹائم لگ رہا ہوتا ہے. اس طریقے سے باب المدرستی کا کیا مطلب بنے گا؟ اب یہ آپ لوگ کرتے جائیں اس کو. جی باب المدرستی کا مطلب کیا ہے؟ مدرسے کا دروازہ. حمار الرجلی کا مطلب کیا بنے گا؟ جی اس بندے کا گدھا. نہیں، آدمی کا حمار گدھا. کا کہتے ہیں گدھا.
تو آدمی کا گدھا. اچھا اسی طریقے سے بیت حامدن کا ترجمہ کیا بنے گا؟ حامد کا گھر. حامد کا گھر. سیارۃ المدیر کا ترجمہ کیا بنے گا؟ سیارہ کہتے ہیں گاڑی کو. جی جلدی بتائیں. مدیر کی گاڑی، پرنسپل کی گاڑی. ہاں پرنسپل کی گاڑی. مندیلو عمارن. عمار کا رومال، اچھا عمار کا رومال. اسم الطالبی. جی طالب علم کیا کا بنے؟ نام. طالب علم کا نام. بیت اللہ، یہ تو آسان ہے. جی اللہ کا گھر. اللہ کا گھر. جی فی کتاب اللہ. فی کی وجہ سے کتاب اللہ، تو کیا اس کو کیا ترجمہ کریں گے اس کے؟ اللہ کی کی جی کتاب میں. اللہ کی کتاب میں. من بیت المدرسی، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جی استاد کے گھر سے. نہیں، مدرس کے گھر سے. مدرس مدرس استاد کے گھر سے، بالکل ٹھیک. علی مکتب المدیری. علی مکتب المدیری کا ترجمہ کیا بن جائے گا؟ مدیر کے ڈیسک کے اوپر. ہاں مدیر کے ڈیسک کے اوپر، ٹھیک ہے نا. اب آگے این بیت المدرسی، مدرس کا گھر کہاں ہے؟ تو کیا جواب دیا ہوا؟ بعید. وہ کہاں ہے؟ وہ دور ہے. بہت وہ دور ہے. وہ دور ہے. این بیت المدرسی ہوا بعید. اچھا جی آگے چلیے گا. آگے ہم نے کہا کہ القرآن کتاب اللہ. القرآن کتاب اللہ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ جی قرآن اللہ کی کتاب ہے. یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا جی آگے چلیے گا، اور اس کو بھی ہم نے کر لیا تھا. اب اس کو تھوڑا سا دیکھ لیجیے گا. الکعبۃ بیت اللہ، یہ بھی آسان ہے. کعبۃ بیت اللہ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ جی کعبہ اللہ کا گھر. کعبہ اللہ کا گھر ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا چوتھا ہم نے کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ود ان دا بریکٹس آ جائے گا. صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو جائے گا؟ ود ان دا بریکٹس آ جائے گا. اور رسول اللہ کیا مطلب ہے کہ محمد. اب یہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ ویسے ہی کر دیں، یعنی اس کو ویسے ہی پڑھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ. اس کا ترجمہ تو آسان ہے. کیا ترجمہ بنے گا اس کا؟ اللہ کے رسول. ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. جی پانچواں ہے کہ خرج المدرس من غرفت المدیری. اب یہ خرج المدرس پڑا، اس کو میں کل آپ کو تھوڑا سا مزید بتاؤں گا. ابھی بہت سی چیزیں اکٹھی آ جائیں گی تو نا مشکل ہو جائے گا. اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ خرج المدرس من غرفت المدیری، کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ جی نکلا مدرس کے. مدرس نکلا مدرس نکلا. پرنسپل کے جی کمرے سے. ہاں مدرس استاد نکلا. خرج المدرس استاد نکلا. کہاں سے نکلا؟ من غرفت المدیر، مدیر کے کمرے سے نکلا. اچھا اگر چھٹا ہے کہ حاذا بیت حامد وذالک بیت خالد. حاذا بیت حامد وذالک بیت خالد، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جی یہ گھر آسان ہے. ہے. یہ حامد کا گھر ہے اور وہ کس کا گھر ہے؟ خالد کا خالد گھر ہے. بیت حامد اور بیت خالد، یہ وہی والا پیٹرن چل رہا ہے. ساتواں آتا ہے کہ ابن عمار طالبون. ابن عمار طالبون و ابن یاسر تاجرون، کا ترجمہ کریں گے اس کا؟ جی کیجیے گا. عمر کا بیٹا طالب علم ہے اور یاسر کا بیٹا کاروباری بزنس مین ہے. ہاں بزنس مین ہے، تاجر ہے. اب آٹھواں دیکھیے گا، بیت المدرس بعید اور بیت التاجر قریب. کیا مطلب بنے گا اس کا؟ جی مدرس کا گھر دور ہے اور تاجر کا گھر قریب ہے. ہاں. هذا مفتاح السیارتی این مفتاح البیت. جی کیا ترجمہ یہ کریں گے گاڑی اس کی کا؟ چابی ہے اور گھر کی چابی کہاں ہے؟ گھر کے چابی کا. من انت یا ولدو. اب دیکھیے یا آ گیا نا، تو یا ولدن نہیں کہیں گے، بلکہ کیا کہیں گے؟ میں نے بھی بتایا تھا کہ جب یا آ جائے تو ولدو پڑھیں گے. من انت یا ولدو، کیا مطلب؟ کیا عبد پوچھنا آپ والے کون کیا ہو؟ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟
اے بیٹے آپ کون ہو؟ ہاں اے لڑکے تم کون ہو؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ انا ابن عباس، انا عباس کا ابن بیٹا، عباس، میں کون ہوں؟ عباس کا بیٹا۔ ہاں وابن من ہوا، ہوا وہ کے لیے آئے گا، تو وہ ابن من ہوا، جی اور وہ کون؟ وہ کس کا بیٹا ہے؟ کس کا ابن بیٹا؟ من وہ کس کا بیٹا ہے؟ ابن من ہوا وہ کس کا بیٹا ہے؟ اس نے جواب دیا ہوا ابن خالدین۔ کیا ترجمہ بنے گا؟ وہ خالد کا بیٹا ہے۔ وہ خالد کا بیٹا ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ این مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ود ان دا بریکٹ اسی طرح ویسے ہی پڑھتے ہیں۔ پوچھنے والا کیا پوچھتا ہے؟ این مسجد رسول اللہ، تو کیا سوال پوچھنے والا کر؟ اب یہاں سے ایک اور چیز ہمیں سمجھ میں آ گئی، جی آپ ترجمہ کریں، ایک اور بتاتا ہوں پھر اس کے اندر میں، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کہاں ہے؟ اللہ کے رسول کی مسجد کا، اب دیکھیے یہاں پہ تین چیزیں آ گئی۔ یہ رسول مسجد میں زیر آ گیا، میں یہ بتا بھی رہا ہوں، ہاں کیوں جی آیا، ہم بتا رہے ہیں کہ مسجدو کی نسبت کیا تھی؟ رسول کی طرف تھی، ٹھیک ہے نا؟ مسجد رسول، رسول کی مسجد، یا آپ اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے تھے مسجد الرسولی، اس طرح بھی لکھ سکتے تھے، ٹھیک ہے، رسول کی مسجد۔ لیکن کیا ہوا یہ کہ اب اس لفظ رسول کی بھی آگے نسبت ہو رہی ہے، اس کی نسبت کہاں ہو رہی ہے؟ لفظ اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی مسجد آئی نا۔ تو اب یہاں پہ کیا کریں گے؟ تنوین کو ختم کریں گے، کیونکہ جو درمیانی لفظ ہے نا، ہم بچپن میں کھیلتے تھے کرکٹ، ٹھیک ہے، تو اس میں ہوتا تھا ریلو کٹا، کچھ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ جی نہیں آیا یاد؟ دونوں طرف سے ہاں یاد آ گیا نا عاصم بھائی، یاد آ گیا میرے خیال، عاصم بھائی دونوں طرف سے کھیلتا ہے وہ، ابھی ٹھیک بھی ہے، کھیلتے دونوں طرف ابھی بھی کھیلتا ہے۔ اچھا ہم نے کھیلنا چھوڑ دیا، ہمیں پتہ نہیں چلتا، ورنہ بچپن میں جو کرکٹ کھیلتے تھے تو کیا ہوتا ہے؟ ریلو کٹا، دونوں طرف سے کھیلتا تھا وہ۔ اچھا اب یہ کیا، اب یہ جو درمیان کا لفظ ہے نا، یہ ریلو کٹا ہے۔ ریلو کٹا کس اعتبار سے ہے کہ اس کے اوپر دونوں چیزیں اپلائی ہوں گی، کہ ایک تو یہ ہے کہ چونکہ یہ پہلے والے کے لیے یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، مضاف جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہو، تو اس لیے اس وجہ سے اس کے اوپر زیر بھی آئے گا، لیکن چونکہ آگے کی طرف بھی اس کی نسبت ہو رہی ہے نا، تو الف لام اور یا تنوین بھی نہیں آئے گی، تو دونوں چیزیں اس کے اوپر ہوتی ہیں۔ تو اب دیکھیے این مسجد رسول اللہ، اللہ کے رسول کی مسجد کہاں ہے؟ اچھا اب ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے، چوتھی چیز بھی آپ لا سکتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول کی مسجد کا دروازہ کہاں ہے، تب کیا بن جائے گا؟ یہ ایک اور چیز بن جائے گی۔ مثال کے طور پہ آپ لگاتے ہیں، اس کے پیچھے ایک اور لفظ لگاتے ہیں، بابو لگاتے ہیں مثال کے طور پہ، بابو۔ اب یہ مسجد کا بھی کیا کریں گے؟ تو اس لفظ مسجد میں بھی اس کو بھی آپ زیر دے دیں گے، بابو مسجد یعنی رسول اللہ۔ آپ کہتے ہیں کہ جی اللہ کے رسول کی مسجد کا دروازہ کہاں ہے؟ اچھا آپ کہتے ہیں اس کے پیچھے ایک اور چیز لگانی میں نے مثال کے طور پہ، تو ابھی چوتھی کا پانچویں بھی بن جائے گا، تو بھی یہی رول اپلائی کرے گا۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیے گا، آپ کہتے ہیں جی مفتاح بابی مسجدی، ٹھیک ہے، رسول اللہ۔ اب اس کا ترجمہ کہاں سے شروع کریں گے؟ یہاں سے الٹا، سب سے پہلے ترجمہ کیا کرنے گا؟ لفظ اللہ کا، اللہ رسول کے رسول کی مسجد کے دروازے کی چابی آگے نا۔ دیکھ اب درمیان میں اب جتنے الفاظ آ رہے ہیں، یہ سب جس کو میں نے ویسے سمجھانے کے لیے لفظ استعمال کیا ریلو کٹا، ہر لفظ کیا ہے درمیان میں دو اس پہ رولز اپلائی ہو درمیان کے لفظ میں، ٹھیک ہے، کہ نہ الف لام آ رہا ہے، تنوین بھی نہیں آ رہی اور زیر بھی آ رہا ہے، تو دونوں رولز اس کے اوپر اپلائی ہو رہے ہیں یہاں پہ۔ تو بابو مفتاح بابی مسجد رسول اللہ، اللہ کے رسول کی مسجد کے دروازے کی چابی، آپ یہاں پہ آئینہ لگا دیں تو اللہ کے رسول کی مسجد کے دروازے کی چابی کہاں ہے؟ آئینہ، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی اس پیٹرن کو سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ آئینہ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ کے رسول کی مسجد کہاں ہے؟ تو جواب دینے والے نے کیا کہا؟ ہوا فی المدینۃ المنورہ. یہ تو آسان ہے. کیا جواب دیا انہوں نے؟ ہوا فی المدینہ. وہ مدینہ منورہ میں ہے. ٹھیک ہے نا؟ جہاں سے اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے میں ابھی ہو کر بھی آ رہا ہوں اور آپ حضرات کا سلام بھی پیش کر کے آ رہا ہوں روزہ اقدس کو. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ اپنی جزاک بارگاہ اللہ میں جزاک اللہ. قبول فرمائے. مدینہ کی فضائیں بھی بڑی عجیب ہے. ٹھیک ہے، آگے چلے گا. ہوا فی المدینۃ المنورہ، وہ مدینہ منورہ میں ہے. 13واں ہے بنت حامد فی المدرسۃ و بنت محمد فی الجامعۃ. کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ آسان ہے، جلدی سے کر لیں. جی جناب. حامد کی بیٹی مدرسے میں پڑھتی ہے اور محمد کی بیٹی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے. اچھا دیکھیں، ہاں بالکل آپ نے مفہوم تو صحیح کیا، لیکن جب ہم اب چونکہ عربی پڑھ رہے ہیں نا تو بالکل ہم لفظی ترجمہ کریں. اب یہاں پہ پڑھتی ہے، کوئی لفظ یہاں پر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم کیا ترجمہ کر لیں گے؟ بنت حامد فی المدرسۃ، حامد کی بیٹی مدرسے میں ہے. بنت محمد فی الجامعۃ، اور محمد کی بیٹی فی الجامعۃ، جامعہ یونیورسٹی میں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگرچہ پڑھتی ہے، مفہوم کے اعتبار سے بات درست ہے، لیکن یہاں پر جملے میں لفظ کوئی ایسا نہیں ہے جس کا ترجمہ پڑھتی ہے کے ساتھ ہم کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو اسم المدرسی سعید، اسم المدرسی سعید و اسم المہندسی خالد. کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ جی. مدرس کا نام سعید ہے اور انجینئر کا نام انجینئر کا نام انجینئر. خالد. خالد. جی آگے چلے گا. ام طالبی غنی. ام کہتے ہیں، بتایا تھا، ام چچا. کہتے ہیں کس چیز کو؟ چچے کو. تو طالب کا چچا کیا ہے؟ یعنی طالب علم کا، اسٹوڈنٹ کا چچا غنی کیا ہے؟ امیر ہے. امیر. ہاں. اب باب المسجد مفتوح و باب المدرسۃ مغلق. کیا مطلب جناب؟ مسجد کا دروازہ کھلا ہے اور جی مدرسے کا دروازہ بند ہے. بند ہے. جناب علی. خالو حامد، خال کہتے ہیں ماموں کو. خالو حامد فقیر. کیا مطلب؟ حامد کا ماموں فقیر ہے، غریب ہے. سیارت عباس فی الشارع. جی سیارت عباس فی الشارع کا مطلب کیا بنے گا؟ عباس کی جی گاڑی عباس کی گاڑی سڑک پر سڑک پہ ہے، سڑک میں ہے. ٹھیک ہے نا؟ میں ایگزیکٹلی ہے. کر سکتے ہیں. ہاں سڑک میں ہے. ٹھیک ہے جی. یہ بھی ہم نے، اللہ کا شکر ہے اپنا، یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو پہلے ایکسرسائز کے طور پہ دی تھی. آپ حضرات نے غالباً کیا بھی تھا، اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم کریں گے. اب آگے تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں. آگے کیا تھا؟ اچھا، ابن من انت انا ابن المدرسی، اور یہ بھی تھا. ٹھیک ہے نا؟ یہ اچھا اس کو تھوڑا دیکھ لیتے ہیں، بس آج کے لیے ہمارا اتنا کافی ہو جائے گا. کہ جیسے اب مثال کے طور پر یہ والا جو ہمارا ہے نا کوشچن، اس کو ہم کر لیتے ہیں. یہ غلطی ہے. القلم الطالبی میں کیا غلطی ہے؟ یہ بتائیے گا. یہ غلط ہے، ٹھیک کرنا ہے آپ نے اس کو. ال نکالنا ہے جی سر. جی الف لام نکال لیں. جزاکم اللہ خیر. قلم الطالبی بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ قلم الطالبی بن جائے گا. ہاں اب یہ دیکھیں، بنتو حامدن، اس میں کیا غلطی ہے؟ بنتو حامدن میں کیا غلطی ہے؟ جی بنتو حامد، حامدی. حامدن آ جائے گا. جزاکم اللہ خیر. ٹھیک ہے نا؟ حامدن. اس کو اس کسرہ آنی چاہیے تھی، زیر آنی چاہیے تھی، تو پیش پڑ دیا. اسم الولدہ، اس میں کیا غلطی ہے؟ جی اسم الولدی آ جائے گا، لڑکے کا نام. ٹھیک ہے نا؟ باب السیارتو میں کیا غلطی ہے؟ جی باب باب السیارت، باب السیارتی. السیارت، باب السیارتی گاڑی کا دروازہ. ٹھیک ہے. الرسول اللہ میں کیا غلطی ہے؟ جی لفظ الف لام ہٹائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ رسول رسول اللہ، اللہ. رسول اللہ. رسول اللہ.
ابن المدرسی، ابن المدرسی میں کیا غلطی ہے جی؟ ابن المدرس جی، تنوین ہٹائیں گے اس کے اوپر، میں بتایا تنوین بھی ہٹ جائے گا، تو یہ تنوین ہٹ کے کیا بن جائے گا؟ ابن المدرسی بن جائے ابن گا، المدرس. ابن المدرسی بن جائے گا. ٹھیک ہے جی، یہ بھی چلے ہماری ایکسرسائز مکمل ہو گئی، اور آج کے لیے میرے خیال سے دہرائی ہماری کافی ہو گئی ہے. جیسے میں نے بتایا کہ رات کو میں 2 بجے پہنچا ہوں گھر واپس، تھوڑی دیر آرام کیا، ابھی فجر کی نماز پڑھی ہے، اور میں نے کہا چلیں آج ناغہ نہ ہو، کم از کم کل ہمارا سبق ہوگا. اور رومان بھائی آپ کا اور پاکستان کے ٹائم میں کتنا فرق ہے؟ شیخ صاحب 6 گھنٹے کا فرق ہے فی الحال، اگلے مہینے اپریل میں پھر سے ہو جائے گا، 5 گھنٹے ہو جائے گا. اچھا 5 گھنٹے کا فرق ہو جائے گا. چلے ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ آپ حضرات کے لیے دعا بھی کرتا رہا، سب کچھ کرتے رہے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اب انشاءاللہ ہم ابھی فی الحال آج کا جو دن تھا وہ تھوڑا سا اس کا ریویژن کا تھا، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو ریویژن سے فائدہ ہوا ہوگا. اور اب یہ انشاءاللہ کل ہم سبق کو اپنا آگے لے کر چلیں گے، کل انشاءاللہ ہوگا، تاکہ یہ 2 کلاسز ہو جائیں گی. ٹوٹل 40 سیشنز تقریباً ہمارے بنتے ہیں 3 مہینے میں، ٹوٹل 40 سیشنز. تو 40 سیشنز وہ پورے ہوں گے، وہ میں نے انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے زبردستی پورے کے پورے سیشنز کروانے میں نے، ٹھیک ہے نا. اسی میں انشاءاللہ پھر ہماری یہ والی کتاب اور دوسری والی جو کتاب میں نے بھیجی تھی رسالۃ القرآن، وہ ہماری پورے، یہ 2 کتابیں اگر اس لیول میں ہم نے کر لی، اٹ از مور دین سفیشینٹ انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ لوگ خود محسوس کریں گے کہ آپ لوگ خود کر رہے ہیں. ابھی وہ میں جدہ میں ہمارے رشتے دار ہوتے ہیں، ان کے گھر میں ایک دن واپسی میں قیام کیا، تو کہنے لگے ان کی اہلیہ بھی ہمارا فرسٹ لیول کیا. لیکن بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اب ہم پہلے بازار جاتے تھے تو مشکل ہوتی تھی، اب میری اہلیہ بہت سی چیزیں عربی کے نام بتا رہی ہوتی ہیں کہ بھی یہ چیز اس کا مطلب یہ ہے، تو بڑے خوش تھے وہ مسئلہ سے. تو خیر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ثانی فرمائے گا. آپ حضرات کا جزاکم اللہ خیر، بہت بہت شکریہ. کل اللہ نے چاہ زندگی رہی تو ملاقات ہوتی، ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے، کچھ کہنا چاہ رہے تھے، جی ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم